اور بہت خوبصورت گیت تھا، نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، خدایا تو ہی تھا اور تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ ٹاپک حالانکہ میں نے جب پچھلی دفعہ جو کلام کیا تھا تو میں نے آپ کو اناؤنس کیا تھا کہ میں ٹاپک پہ تیاری کر رہا ہوں جہاں پر لوگ خدا کی حضوری سے ترک ہو جاتے ہیں اور خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہیں، مگر خدا کے روح نے مجھے ابھارا کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے جو ٹاپک خدا مجھے دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس پہ کام کیا، وہ بھی کلام تیار تھا مگر خدا نے مجھے انفارم کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ کلام کی ابھی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ پیش کیا جائے۔ ہاللیلویا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے نا امیدی سے امیدی کا سفر۔ جو لوگ نا امید ہو چکے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج کا کلام انہی کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب مردہ ہو چکا ہے، ہر چیز بے جان لگتی ہے، مردہ ایمان ہو جاتا ہے اور ایمان بھی سوکھ جاتا ہے جب ہمیں ایسی چیزیں فیل ہوتی ہے، امید مر جاتی ہے اور دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے زندگی میں بالکل، مگر آج خدا ہمیں ایک رویا دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں سب ختم تھا، لیکن جہاں ختم ہو جاتا ہے خدا وہیں سے شروع کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے وہاں خدا آباد کر دیتا ہے۔ جہاں سب مردہ ہو جاتا ہے خدا وہاں زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جہاں سب بے جان ہو جاتا ہے خدا کی روح ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا کلام بھی، آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں۔ شاید ہماری جماعت میں سے نہ ہو، شاید اس ویڈیو کی ذریعے کسی کو یہ پیغام خدا دینا چاہتا ہے جو میری ویڈیو کو دیکھتا ہے، شاید وہ تھک چکے ہیں، وہ ٹوٹ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے خدا کے وسیلے سے۔ ہاللیلویا۔ خدا سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، اس کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اول سے اس کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج کی جو کلام میں سے ہم سیکھیں گے وہ حزقیل کی کتاب ہے، اس کا 37 باب، اس کی 1 سے 14۔ حزقیل 37 1 سے 14۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے کہ ہم اس کلام کی طرف بڑھیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ حزقیل کون تھا۔ حزقیل ایک نبی، ایک کاہن تھا جو بابل کی اسیری میں رہتے تھے۔ میں نے بابل کی اسیری پہ کافی پیغام دیے ہیں، جو اسیری کے وہ 70 برس اسیری میں رہے ہیں، میں نے کافی کلام اس پہ پیش کیے ہیں، اور یہ وہی اسیری ہے جہاں پر حزقیل بھی ہے۔ اور وہ قاضی نہیں تھا بلکہ اسیری کے دور کا نبی تھا، جو 70 سال کی اسیری بابل میں کاٹی گئی تھی جو اسرائیلیوں کو۔ اس کا باپ بوزی نام کا شخص تھا اور وہ کاہن تھا۔ حزقیل نبی کاہنوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خدا نے اس کو اسی قوم کے بیچ میں کھڑا کیا جو امید کھو چکی تھی۔ اس وقت اسرائیل امید کھو چکی تھی۔ جب میں نے کتنے کلام پیش کیے ہیں کہ وہ اسیری کے دور میں جب بابل ان کو اپنی اسیری میں لے کے آیا تھا تو وہ سارا تباہ ہو چکا ہے اسرائیل، اور یہاں پر خدا نے اس نا امید قوم کے بیچ میں حزقیل نبی کو پیدا کیا، اور وہی خدا اس کے ذریعے سوکھی ہڈیوں میں جان ڈالنے والا ہے آج۔ ہاللیلویا۔ آج حزقیل کی خدمت کا مقصد 3 بڑے حصوں میں شامل ہے۔ قوم کو گناہ کا احساس دلانا کہ تم نے خدا کے عہد کو توڑا ہے، آج جس حال میں ہیں یا جس پوزیشن میں آج کھڑے ہیں تو یہ ہماری ہی وجہ ہے، ہم نے خدا کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اور دوسرا، خدا کی عدالت کو واضح کرنا کہ یروشلم کی تباہی
اتفاق نہیں ہے. یہ یرمیہ کو بھی خدا نے رویا دکھا کر پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ تباہ ہونے والا ہے. یرمیہ نے کافی ان کو پہلے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ تباہ ہوگا اور تباہ ہوا. تو یہ ان کی اپنا خدا کی عدالت کو واضح کرنا کہ یروشلم تباہ اتفاق نہیں ہوا، خدا کا فیصلہ ہے کیونکہ تم نے خدا کے عہد کو توڑا. اور تیسرا جس پر آج بات ہونے والی ہے وہ ہے امید. امید دینا کہ خدا تم کو بھولا نہیں، وہ آپ کی لوگوں کے ساتھ ہے، اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ہاللیلویہ. حزقیل نبی اسیری میں تھا مگر خدا اس کے ساتھ تھا. وہ ہیکل سے دور تھا کیونکہ وہ کاہن گھرانے سے تھا. وہ کاہن کے گھرانے سے تھا. اس کا بوزی نام کا شخص جو ہے اس کا والد تھا اور وہ کاہن کے گھرانے سے تھا اور وہ کاہن تھا. اور آج وہ ہیکل سے دور ہے کیونکہ یروشلم سے وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہیکل کی دیواریں گر چکی ہے، یروشلم کے پھاٹک گر چکے ہیں، مگر وہ ہیکل سے دور ضرور ہے مگر خدا کا جلال اس پر ظاہر ہوا ہے. ہاللیلویہ. قوم ٹوٹی ہوئی ہے مگر خدا نے اس کو امید کا پیغام دیا. آج جو پیغام ہے وہ امید کا ہے اور خدا نے حزقیل سے امید کے بارے میں کہا کہ امید دکھائی ہے. خدا کا جلال صرف ہیکل کی حد تک مقرر نہیں ہے. خدا کا جلال ہر جگہ پر ہے، جہاں پر دیکھے اسی کا جلال نظر آتا ہے. ہاللیلویہ. تو آج کا کلام امید کا ہے. تو دیکھیے آج کا کلام پڑھتے ہیں. حزقیل 37 باب اس کی 1 سے 14 آیت. پلیز بھائی آپ میرے ساتھ ریڈ کیجئے گا. نہیں ریڈ کیجئے پورا. 36 باب جی 1 سے 14. یس سر. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا. ہاللیلویہ. غور سے سنیے گا پلیز. سوری، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا اور یہ پوری ایک وہ رویا دکھا رہا ہے جو خدا نے اس کو دکھائی ہے، امید دی ہے. اس رویا کو غور سے سنیے گا کہ خدا کس طریقے سے آپ کی زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے. وہ نا امیدی کو امید کا سفر دکھاتا ہے. ہاللیلویہ. پلیز. خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. ہاللیلویہ. اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. ہاللیلویہ. اور مجھے ان کے آس پاس جو گرد گرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی. اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی، کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور چمڑے کی کوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ اے آدم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ایک نہایت بڑا لشکر. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو. پلیز بھائی. تھینک یو سو مچ. آج جو رویا حزقیل کو خدا دکھا رہا ہے اس میں سوکھی ہڈیوں کی وادی ہے. ہاللیلویہ. بہت زیادہ سوکھی. اور سوکھی ہڈی مینس اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اگر جو ہے نا زور لگائے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا چورا ہو جائے گا. ہاللیلویہ. تو یہ یہاں پر اس کا مطلب نا امیدی ہے. جو سوکھی ہڈی دکھائی گئی ہے ہمیں یہاں پر کلام میں، وہ نا امیدی کی طرف ہمیں جو نا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ نا امیدی ہے.
اور کوئی وہاں پر زندہ لاش، یا جو نا زندہ لاش سے مراد میں کہہ رہا ہوں تازہ لاش، سوری تازہ لاش نہیں ہے کہ ابھی جو میت ہوئی ہے اور تازہ لاش ہے، یہاں پر ہڈیاں ہیں وہ بھی سوکھی ہوئی، وہ پرانی ختم شدہ، وہ رویا میں دکھائی گئی ہیں۔ جب انسان کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب بھی خدا کہتا ہے کہ میں ابھی ہوں۔ ہاللیلویہ، اس کا جلال ہے۔ اور خدا سوال کرتا ہے حزقیل سے کہ ابن آدم، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا حزقیل سے سوال کر رہا ہے۔ تو کیا حزقیل نے کہا نہیں؟ کیا حزقیل نے کہا ہاں؟ حزقیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے کہا اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ ہاللیلویہ، وہ اس سے سوال کر رہا ہے کہ یہ زندہ ہو سکتی ہیں، مگر حزقیل نے اپنے پہ اعتماد یا انکار کچھ بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے عاجزی سے خدا پر بھروسہ رکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ بعض وقت ہمیں جواب پتہ ہوتے ہیں کچھ سوالوں کے، کچھ سوال ایسے زندگی میں آتے ہیں جن کے جواب بھی ہمیں پتہ ہوتے ہیں، مگر ہمیں اپنی زندگی کے جو جواب ہیں وہ خدا پر ڈال دینے چاہیے، تاکہ خدا ہمارے لیے بہتری کرے۔ جو خدا کا جواب ہے وہی ہمارے لیے جواب ہو۔ ہاللیلویہ، یہ آج کی اس بات میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے خدا کہتا ہے کہ ان ہڈیوں سے نبوت کر۔ وہ جو بالکل بے جان ہڈیاں ہیں جن پر کچھ بھی نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے ان پر نبوت کر کہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ کیا بے جان ہڈیاں کلام سن سکتی ہیں؟ اگر انسانی سوچ کے مطابق ہم سوچیں تو ہم کہیں گے نہیں۔ کیا بے جان ہڈیاں کلام سن سکتی ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہے؟ خدا کا کلام نہیں سن سکتی۔ مگر آج خدا حزقیل سے فرما رہا ہے کہ ان سوکھی ہڈیوں سے نبوت کر اور ان سے کلام کر کہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ ہاللیلویہ، میری بات غور سے سنیے۔ آج ضرور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سوکھی ہڈیاں ہمارا کلام نہیں سن سکتی، خدا کا کلام نہیں سن سکتی، مگر خدا کا کلام مردہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے، اور آج وہ سوکھی ہڈیوں سے بھی کلام کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر آگے خدا کے حکم سے وہ ہڈیوں پر نسیں چڑھتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے۔ اور جب میں یہ کلام پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک ٹیلی ویژن کی طرح جو نا ایک مووی جیسے چلتی ہے، اس طریقے سے پورا ویژن چلتی ہے۔ جب اس کو پڑھے کہ سوکھی ہڈیاں ان پر نسیں چڑھ رہی ہیں، کیا منظر ہوگا اس وادی کا کہ جہاں پر نئے انسان کی مخلوق، یس وہاں پر خدا اس کو اس وادی میں کھڑا کر کے لے گیا ہے جہاں پر سوکھی ہڈیاں ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مل رہی ہیں۔ جو ہڈی جس کی ہے اس سے وہ آن ملی، زلزلہ بھرپا ہوا ہے، زمین لرز گئی ہے، اور ایک ہڈی آپس کی ہڈیوں سے جڑ رہی ہے، اور ان پر نسیں چڑھ رہی ہیں، گوشت آ رہا ہے۔ ذرا امیجن کیجئے اس منظر کو۔ مجھے تو بہت ہی خوبصورت منظر لگتا ہے وہ، جب میں پڑھتا ہوں تو بڑا خوبصورت منظر میرے سامنے آتا ہے کہ کیا وہ وادی ہوگی اندھیرا، ہڈیاں ہی ہڈیاں، میدان مٹی، اور جب زلزلہ بھرپا ہوا تو کیا نظام ہوگا اس وقت، اور ہر ہڈی آپس میں جڑ رہی ہے، ان پر نسیں چڑھ رہی ہیں، کیا منظر ہوگا۔ یہ میڈیکل کے سارے لوگ یہاں پر زیادہ تر ہیں، تو اندر کتنی وینز ہیں، کتنے مسلز ہیں، مسلز الگ ہیں، وینز الگ ہیں، وہ الگ الگ ساری چیزیں جو نا اس پہ آ رہی ہیں۔ تو خدا ان پر نسیں چڑھا رہا ہے، گوشت چڑھا رہا ہے، کھال آ گئی ہے، شکل آ گئی ہے، نظام آ گیا ہے۔ نظام سے مراد ہمارے جو اندر کا نظام ہے، دل آ گیا ہے، گردہ آ گیا ہے، سب کچھ جگر اس کے اندر آ چکا ہے،
सब पूरी बॉडी तैयार हो चुकी है, वो सारी जितनी भी सूखी हड्डियां थी उनमें सारा कुछ निजाम बन चुका, सब कुछ है। एक चीज की कमी है, वो क्या है? कोई बताएगा कि एक चीज की कमी है अभी भी? निजाम आ चुका है, बिल्कुल बेशक आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि उनमें रूह की कमी है। वो शक्ल तो इख्तियार कर चुके हैं, वो निजाम भी ले चुके हैं, उनमें जिस्म की पूरी हालत बन चुकी है, मगर रूह की कमी है। इसका मतलब यहां पर वाज़ेह है कि सिर्फ मजहबी सरगर्मियों से हमें ताजगी नहीं मिलती। हम इस चर्च में आकर सिर्फ प्रस्तिश करने से, मुझे कलाम सुनाने से या आपके कलाम सुनने से बेअसर है। हमें पाक रूह का मस्सा होना चाहिए, हम उसकी रूह को ले तब हमारे में जिंदगियां आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आज का यहाँ पर मैसेज है कि पाक रूह का होना भी जरूरी है, क्योंकि खुदा का रूह ही है जो हर चीज को मुकम्मल करता है। हालेलुया। फिर हिजकिय्याह से खुदा कहता है कि नबूवत कर इनसे कि इनमें दम आए, और वो खुदा के कौल के मुवाफिक, अपने कौल के नहीं, खुदा के कौल के मुवाफिक उन पर कलाम करता है और वो जिंदा हो जाती है। हालेलुया। और वो जिंदा हो जाती है और वो अपने पांव पर खड़े होकर एक लश्कर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये असल बहाली है। जब हम खुदा के हुजूर में रहते हैं और खुदा से ही उम्मीद लगा के रखते हैं, तो खुदा आप पर नसें भी चढ़ाता है, गोश्त भी चढ़ाता है, शक्ल भी देता है, निजाम भी देता है और रूह भी फूंक देता है, ताकि आप कसरत से जिंदगी पाएं। हालेलुया। और इस से जाहिर है कि कलाम प्लस रूह कुदस जब मिलता है तो हकीकी जिंदगी मिलती है हमें। हालेलुया। आज हमें कलाम से भरना है, पाक रूह से भरना है और हकीकी जिंदगी पानी है। आज का कलाम हमें ये पैगाम देता है और हमें सिखाता है कि खुदा नामुमकिन में काम करता है। जहां पर बिल्कुल आपकी सोच खत्म हो जाती है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, वहां पर खुदा कहता है मैं हूं सो हूं, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है, वो जो कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। तो ना उम्मीदी नहीं उसके हुजूर, उम्मीद उसी पर रखिए। और बहाली एकदम आप कहें कि पलक झपकते बहाली हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है, प्रोसेस है। जैसे कि हमने देखा रोया में कि उसने पहले सूखी हड्डियां दिखाई हैं, फिर उन पर नसें चढ़ी हैं, उन पर गोश्त चढ़ा है, फिर उनको शक्ल दी गई है, फिर निजाम दिया गया है और फिर उनको रूह से भर दिया है। हालेलुया। यही आज का कलाम है कि हम जब खुदा के हुजूर में रहते हैं, उसकी हजूरी में चलते हैं, हम चर्च में आकर उसको पाते हैं, उसकी हजूरी को महसूस करते हैं, तो आज प्रोसेस है, वो आपको बहाल करेगा हर चीज से, बुरे लोगों से, बुरी आदतों से, उन नशों से, वो सारी चीजें जाती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस। क्योंकि जब आप हजूरी उसकी कबूल करते हैं तो वो सारी चीजें प्रोसेस में होना शुरू हो जाती हैं और आप उसी के हुजूर में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रूह कुदस के बगैर बेजान है कलीसिया। अगर आप में रूह नहीं है तो कलीसिया बेजान है, हम किसी काम के नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज का हमें कलाम यही सिखा रहा है कि हम ये आज जो सूखी हड्डियां हैं, ये आज के दौर में हम टूटा हुआ ईमान भी कह सकते हैं इसको, कि हमारा ईमान टूटा हुआ है, मुर्दा दुआओं का नतीजा। हम दुआ में बैठते हैं मगर हमारा जहन दुआ में नहीं है, हम खुदा से ताल्लुक बना नहीं पा रहे, हम कनेक्टिविटी उससे बना नहीं पा रहे। तो ये आज की सूखी हड्डियां ये भी है। और टूटा हुआ खानदान टूटा हुआ है कई जगह, भाइयों में आपस में बनती नहीं है, बहनों की आपस में नहीं बनती, बाप बेटे से खफा है, बेटा बाप से खफा है, ऐसा है। ये टूटा हुआ खानदान आज की सूखी हड्डियां, या जो सूखी हड्डियां हम देख रहे हैं, ये सूखी हड्डियां ये भी है। और शादीशुदा घराना
میاں بیوی میں پیار نہیں ہے, ختم شدہ شادی ہے, طلاق کی نوبت تک کہانی پہنچ چکی ہے, وہ ہے سوکھی ہڈیاں. اور آج کمزور کلیسیاں جن میں روح کی کمی ہے, کمزور کلیسیاں ہیں جن میں روح نہیں ہے, وہ صرف خدا کی حضوری میں آتے تو ہیں مگر خدا کے کلام کو سن کے نہیں جاتے, وہ ایمان کو نہیں بھرپور کرتے, ان میں ایمان کی کمی ہے, ان میں پاک روح کی کمی ہے. یہ آج کا سوکھی ہڈی ہے. اور مایوس نوجوان, آج کے نوجوان بہت مایوس ہیں کیونکہ ہم لگژری کے دور میں بہت مایوس ہو چکے ہیں, کیونکہ آج جو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے اور جو نصاری, اس میں ہم مایوس ہو چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں برانڈز, ایل وی, شنائر, یہ چیزیں ہم ان کو دیکھ دیکھ کے مایوسی ہم میں آ گئی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میرا گھرانہ اس قابل نہیں ہے, میں غریب گھرانے میں پیدا ہو چکا ہوں. مایوسیاں ہیں, مجھے جاب اچھی نہیں ملتی, میں نے اسٹڈی اچھی نہیں کی. یہ آج کی سوکھی ہڈی ہے. تو ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسی طریقے سے خدا پر بھروسہ رکھیں جس طریقے سے حزقیل نے رکھا, اور حزقیل نے اس کی ہی بات مانی. اور آج جب آپ کلام کو ریسیو کریں گے, پاک روح کو ریسیو کریں گے, آپ کی حقیقی زندگی آپ میں آئے گی, تو آپ بھی حزقیل کی طرح ان چیزوں کو کلام کر کر, نبوت کر کر کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی سے دور ہو. ہاللیلویا. آپ اپنی زندگی میں کہہ سکتے ہیں جیسے حزقیل کو خدا نے کہا کہ تو ان سے نبوت کر, تو آپ جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں آپ ان سے نبوت کر سکتے ہیں. خدا آپ سے فرما رہا ہے کہ اے بیٹی, اے بیٹے, تو اپنی برائیوں سے نبوت کر. میں اگر نشے میں ہوں تو میں اپنے نشے کو کہوں گا کہ اے نشے, خدا کے قول کے موافق دور ہو. تو آپ اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ایڈ کر دیجئے کہ آپ ان چیزوں کو کہیے کہ میرا گھرانہ ٹوٹا ہوا ہے, تو اے ٹوٹے ہوئے گھرانے تو جاتا رہے, میرے میں پاک روح کی کمی ہے, خدا قدوس تو مجھے پاک روح کا مسا عطا فرما, تاکہ جس طریقے سے تو مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے میں اس طریقے سے استعمال ہوں. آج کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وہ سوکھیاں ہڈیاں ہم ہیں ساری سوکھی ہوئی ہڈیاں, ہم میں ہیں کمیاں. ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی کمیوں سے نبوت کریں, کلام کریں. آج وہی کلام اول تھا, کلام اول سے ہے, اور وہی کلام آج کو ہمیں نجات دے رہا ہے. تو کلام کیجئے اپنی برائیوں سے, اپنی ہر وہ شے سے جو آپ کو جو ناپاک روح کی حضوری سے روک رہی ہے. ہاللیلویا. آپ اس سے کلام کیجئے. اور آج کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے, آج کا کلام ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے گھرانے کے لیے دعا کیجئے, آپ اپنی برائیوں کے لیے دعا کیجئے, تاکہ جس طریقے سے وہ نسیں چڑھی ہیں نا, آپ کی بھی بحالی, آپ کی بھی وہ ساری چیزیں چاہتی رہے. آپ کی بری بیٹھک ہے, برے دوست مل جاتے ہیں. میں شروع سے شاید خدا مجھے اس طریقے کے ٹاپک ہی اس طریقے سے دیتا ہے کہ نا امیدی نہیں ہے خدا کے گھر میں. میں اسی میں زیادہ تر, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں زیادہ اس طریقے سے, مگر خدا مجھے جب ابھارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ شاید خدا یہی میسج میرے تھرو دینا چاہتا ہے کہ نا امیدی نہیں ہے. یہ میسج صرف آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے خدا مجھ سے ہی یہ کلام کر رہا ہے, یہ خدا مجھے ہی یہ سکھا رہا ہے. کئی جگہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی بھٹک سکتا ہوں, میں بھی اپنے ایمان سے ڈول سکتا ہوں, مگر خدا مجھے یہ میسج دے رہا ہے کیا میرے بیٹے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, تو اس سے کلام کر, تو اس سے نبوت کر, تاکہ وہ برائی جاتی رہے, وہ ساری حرکتیں جاتی رہیں جو تیری پاک روح کی معمولی سے دور کر رہی ہیں. تو آج آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھرانے کے لیے دعا کیجئے, بہنوں کے لیے دعا کیجئے, بھائیوں کے لیے دعا کیجئے, بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے دعا کرے. یہ ہے آج بھائی بھائی کے لیے دعا کرے کہ ہم ناراض نہ ہوں. ہمارے گھرانے ٹوٹے ہوئے ہیں, شادی شدہ ٹوٹی ہوئی ہے, کلیسیا ٹوٹی ہوئی ہے, ان میں پاک روح کا مسا ہے. آج کلیسیوں کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاک روح سے بھریں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے, تاکہ آپ اپنی برائیوں کو کلام کریں, آپ ان سے چھٹکارا پائے. آج یہ سیکھ کے جائیے کہ خدا آپ کو اتھارٹی دے رہا ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے, خدا آپ کو ایک اتھارٹی دے رہا ہے کہ تو اس سے کلام کر,
وہاں پہ خدا نے آ کے کلام نہیں کیا. خدا نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تو اس سے کلام کر, اور اس نے اس کے قول کے موافق کیا, اور وہ جیتی جان ہو گئی. کیا تھی سوکھی ہے. آپ جب پورا میسج کو اچھے طریقے سے گلے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ٹیلی ویژن چلتا ہے تو بہت خوبصورت ہے. آپ ان کو سیکھیے, کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے.